جب آپ علماء کا خطاب سننے آئے ہیں تو آئیے سب مل کر اس عالم کی بارگاہ میں چلے جسے اللہ کے نبی نے باب العلم کہہ کر پکارا ہے۔ جب بات ہو تو پھر ایسے عالم کی ہو جسے اللہ کے نبی نے صرف عالم نہیں باب العلم کہہ کر پکارا ہے، جسے پوری دنیا مولائے کائنات کہہ کر پکارا ہے۔ معزز حاضرین، مولائے کائنات کی بارگاہ میں چلے تو وہ فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ۔ حضرت علی کا یہ ایک مصرع ہے، لیکن اس مصرعے کے اندر حضرت علی نے خلاف ظاہر بات کہی ہے، یعنی جو بات عرف میں مانی جاتی ہے، جو بات عرف میں کہی جاتی ہے، اس بات کے خلاف حضرت علی نے اپنے اس مصرعے کو لکھا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ یتیم آپ کی بستی میں آپ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی بستی ہو یا آپ کا شہر ہو یا آپ کا قصبہ ہو یا آپ کا ملک ہو یا پوری دنیا میں کہیں بھی جا کر پوچھ لو، یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس بچے کا باپ نہ ہو، یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا والد نہ ہو، یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جس کے والد نے اپنے بچوں کو داغ مفارقت دے دیا ہو، جس بچے کا باپ دنیا میں نہ ہو، جس بچے کا باپ مر جائے اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے مر جانے کے بعد اب اس بچے کی کفالت کے لیے ظاہری طور پر کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک باپ اپنے بچے کی جس طرح سے پرورش کر سکتا ہے، کفالت کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس بچے کا باپ مر جاتا ہے اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں حضرت؟ آپ کے یہاں ہر جگہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ حضرت علی کے اس مصرعے کو دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ۔ اے لوگوں، جس کا باپ مر گیا ہو وہ یتیم نہیں ہے، جس کا والد انتقال کر گیا ہے وہ یتیم نہیں ہے۔ عالم تصور میں پوچھا اے علی آپ تو باب العلم ہے، اے علی آپ کے پاس تو علم کا دریا ہے، آپ تو علم کے پہاڑ ہے، آپ تو علم کے چٹان ہے، آپ تو علم کے سمندر ہے۔ اے علی، پوری دنیا کہتی ہے کہ یتیم وہ بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہو، لیکن آپ فرما رہے ہیں جس کا باپ مر جائے وہ یتیم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کا باپ مر جائے علی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ یتیم نہیں ہے۔ جب علی کہہ رہے ہیں یتیم نہیں ہے تو چلو عالم تصور میں پوچھ لیا جائے اے علی آپ نے ایسا کیوں فرمایا، اے علی آپ نے ایسا کیوں کہا کہ جس کا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم نہیں ہوتا؟ تو علی کے دربار سے جواب آئے گا اے لوگوں، جس کا باپ مر جاتا ہے اس بچے کی کفالت اگرچہ باپ کی طرح کوئی کرنے والا نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا چچا بھی کبھی اس کی کفالت کرتا ہے، کبھی اس کا دادا بھی اس کی کفالت کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص علم سے محروم رہ جاتا ہے، تعلیم حاصل نہیں کرتا، تو اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ اس لیے فرماتے ہیں ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم تو وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، یتیم تو وہ ہے جس کے پاس ادب نہ ہو۔ بہت اچھا بھائی۔ معزز حاضرین، پتا چلا کہ ایک شخص کے والد کا اگر انتقال ہو جائے پھر بھی اس کی کفالت کوئی نہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو پھر وہ خود ہی اپنی کفالت نہیں کر سکتا تو دوسرے اس کی کیا کفالت ہے؟ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس ادب نہ ہو۔ ادب تو بات کی بات ہے، جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر ادب کہاں سے آئے گا؟ اس لیے غیور سنی مسلمانوں
ہو، یاد رکھنا اگر تم دنیا میں ہو تو اپنے بچوں کی کفالت اس طرح کرو کہ اگر تم نہ بھی رہو تو تمہارا بچہ یتیم نہ رہے، کہ تمہارے مرنے کے بعد اس کے سینے میں علم رہے، وہ بچہ خود اپنی کفالت کرتا ہوا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت